السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، سفر کر رہے ہیں، بڑا مزے کا سفر ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ سفر بڑا مزے کا رہے، اس میں ہم گھومیں پھریں، انگلینڈ دیکھیں اور کسی آئے ہوئے دوست مہمان کی وجہ سے ہم بھی اسکاٹ لینڈ دیکھ لیں گے، ہم بھی ایک لمبی ڈرائیو کر لیں گے اور جو ہمارے ساتھ دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دکھا دیں گے۔ میں ذرا پھر وہی ریکویسٹ کرتا چلوں آپ لوگوں سے، دوستوں سے، کہ پلیز یہ جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یہ اس کو لائک پیج کو کر دیں، اور جو یوٹیوب والے ہیں فیس بک کو سوری، اور یوٹیوب والے جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کے ساتھ جنہوں نے کر دیا ہے وہ بیل آئیکن آن کر دیں، اور آئیکن کے ساتھ لائک اور کمنٹ کرنا جو ہے وہ نہ بھولیں۔ جی سر، اب بتائیے سر۔ اچھا علی بھائی، آپ سے کچھ 3 4 کوشچن ہیں میرے جی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے۔ جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ چیئرمین نادرا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، اس استعفے کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یار یہ بڑا مزے کا سوال ہے، اور یہ مطلب ظاہر ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو شاید یہ نا بڑا جو کردار ہے نا چیئرمین نیب کا، بڑا مشکوک کردار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ شہباز گل صاحب جب گرفتار ہوا تھا تو اس کے لیپ ٹاپ سے بہت سارا مواد ملا تھا، یہ بات کچھ ظاہر ہے 2 4 6 مہینے پرانی بات ہے۔ اس میں اداروں نے جو تفتیش کی تھی نا، اس تفتیش میں وہ وہاں تک پہنچے تھے کہ جو نادرا سے فوجی افسران کا ایک ڈیٹا لیک ہوا تھا۔ اب وہ جو ڈیٹا لیک ہوا تھا نا، جن کے نام پر بعد میں ٹویٹر اکاؤنٹس بنے تھے، کیونکہ اور وہ فوجی افسران جو تھے ان کی فیملیوں نے کہا جی یہ ہمارے تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون کرنے والا ہے۔ تو وہ جو ڈیٹا لیک ہوا تھا اور اس پہ بعد میں یہ سارے کے سارے اکاؤنٹس بنے، اور اس سے پھر بڑے معاملات، بڑی ہائی قسم کے اس سے وہ ٹویٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ ڈیٹا ظاہر ہے اب نام تو نیچے والے افسروں کا لگ رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹ جو اتنی بڑی پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہے وہ اس سے بری الذمہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا نا۔ اس کے علاوہ چیئرمین نادرا کا ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو کہ عاصم منیر صاحب تھی، ان کا ذاتی ڈیٹا لیک ہوا تھا، وہ بھی نادرا سے ہوا تھا۔ ان کے خاندان کا ڈیٹا لیک ہوا تھا، ان کی ٹریول ہسٹری تک، جسے سعودی سفیر کو گمراہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو تب وہ ایک چل رہی تھی کہ یہ کہ جو سید ہیں، شاہ صاحب ہیں، شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو یہ سعودی لوگوں کو مطلب کرنے کے لیے دیکھیں جی کہ مطلب یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ مطلب آنے والے دنوں میں پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایک اہل شیعہ سے مطلب اس کا تعلق ہوگا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ اس وقت ہوئی تھی، تو وجہ اس کے پیچھے یہی تھی کہ یہ ڈیٹا لیک ہوا تھا۔ اچھا، اس لیے یہ جو چیئرمین نادرا ہے نا جی، ان کا نام جو ہے نا جی آ رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ جو لیک ہوا ہے، اس لیے ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور چیئرمین جو ہے وہ اپنے استعفیٰ دینے پہ تو مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی استعفیٰ دیتا ہوں میں، لیکن اس کے بدلے میری جان چھوڑ دی جائے۔ اب جب جان چھوڑنے کی بات ہے تو جان میرے خیال میں اتنی ایزی چھوٹے گی نہیں۔ وہ رانا کیونکہ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی سے بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کے درمیان میں انوالو کر رہے ہیں۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی میرے جو ہے نا مجھے گرفتار نہ کیا جائے، باقی جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، وہ گرفتار ہو گئے۔ ایک خبر اور دے دوں، یہ جو ڈیٹا لیک کروانے والے ہیں نا، یہ تو کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے جو کروانے والے ہیں وہ عمران خان کے جن سے عمران خان فیض یاب ہوتا تھا، اب ان کا نام جو ہے نا ان کے ساتھ یاب لگ جاتا ہے۔ باقی آپ حساب لگا لیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس میں وہ بھی انوالو ہوئے۔ جی اگلا سوال سر آپ کا۔ اچھا علی بھائی، اگلا کوشچن ہے آپ سے یہ کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب آج ارشد شریف قتل کیس میں چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے دلائل کے دوران ہی بندیال صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ کیا کسی چیف جسٹس کو ایسا کنڈکٹ زیب دیتا ہے؟ یار یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ ہے نا، اس پہ مطلب جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ دیکھیں یہ ایسے بندے کی سہولت کاری کر رہے ہیں کہ جو بندہ اس ملک پہ نا، اس ملک کو سٹیک پہ لگا کر چلا گیا ہے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے موقع ملا تو میں آ کر آرمی کے خلاف کاروائی کروں گا۔ مطلب اب وہ لفظ آرمی اس نے یوز نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ جو کرنے والے کرانے والے سارا کچھ ہوتا ہے، ہمیں تو سمجھ لگتی ہے نا یہ کس کے خلاف کر رہا ہے۔ تو اس کی یہ جو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جس طرح طرفداری کر رہے ہیں، جن کی سہولت کاری کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ لیکن یہ ارشد شریف والے کیس میں تو ان کو انصاف دینا چاہیے نا۔ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی ایسا وکیل نہیں مل رہا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ارشد شریف صاحب کے خاندار کے ساتھ گدے ہیں، گدے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران ریاض یہ ساری گدے ہیں نا،
استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہمیں پتا ہے کس نے مروایا کس نے شہید کیا, یہ ساری گدیں تھی. اب اگر اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب سامنے آئے ہیں دلائل دینے کے لیے, بات کرنے کے لیے, تو بجائے اس کے ان کے دلائل سنے چیف جسٹس صاحب اٹھ کر چلے گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے صدیقی صاحب کے ساتھ یہ ظلم کیا ہوا کہ ان کی نوکری چھینی, ان کو باہر نکالا. اب بغض میں اتنے وہ میرے خیال میں ان کو شاید کچھ شرم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے صدیقی صاحب کے ساتھ, تو شاید اس لیے اٹھ کے چلے گئے ہیں. عدلیہ میں بگاڑ پیدا کرنے میں موجودہ چیف جسٹس ثاقب نثار جیسے مہروں کا بڑا کردار ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. عدلیہ کی جتنی ساکھ کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا نا, میرا نہیں خیال کسی نے اور بچایا ہو. موجودہ چیف انتہائی بغض کے مارے ہوئے ہیں, یہ عرفان قادر صاحب سے بھی اتنا ڈرتے ہیں, یہ ہر اس وکیل سے ڈرتے ہیں جو ان کو ٹف ٹائم دیتا ہے. صدیقی صاحب نے میرے ٹویٹ پر اس چیز کی تصدیق کی, میں نے ٹویٹ کیا تھا صدیقی صاحب کے حق میں, وہ دیکھ سکتے ہیں میری ٹائم لائن پہ آپ لوگ, تو انہوں نے اس کو واپس مجھے جواب دیا ٹویٹ کے ذریعے. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, صدیقی صاحب نے لکھا ہے, صدیقی صاحب نے لکھا ہے یہ امر انتہائی تکلیف دہ ہے. ارشد شریف کی فیملی, والدہ, وکیل نہ دینا جانا, نہ مناسب, مطلب جو ان کے وکیل ہیں ان کو مناسب وقت نہ دینا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور نہ ہی بات مکمل کرنے دی. میں ابھی بھی اپنی گزارشات پیش کر رہا تھا, چیف جسٹس صاحب اپنے ساتھی ججز کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. کیا حق نہیں ہے جو وکیل ہے وہ عدالت میں جائے اور آپ اس کے سوالوں وہ جو اپنا موقف دے رہا ہے, اگر جج وہ موقف سنے گا نہیں تو انصاف کیسے فراہم کرے گا؟ تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور صرف اس لیے اگر وہ موقف نہیں سننا چاہ رہے کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ان کو چہرہ پسند نہیں ہے, یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور وہ آنکھیں نہیں ملا رہے, اگر زیادتی کی ہے تو یہ تو میرے خیال میں بڑا اچھا وقت ہے کہ جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ یہ ان کا کیس ان کو بحال کر دیں, بجائے اس کے بحال کرنے کے وہ ان کا سامنا نہیں کر رہے. یہ ہے ساری سٹوری سر اس کے پیچھے. بالکل ٹھیک ہو گیا علی بھائی. اچھا علی بھائی, ابھی ایک بات بتائیں کہ پرویز الائس سے متعلق کیا اپڈیٹ ہے؟ چوری صاحب کی سختیاں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ یار ویسے آپس کی بات بتاؤں, میں پرائیویٹلی بھی آپ لوگوں سے جو بتا رہا تھا نا کہ چوری صاحب میرے بڑے فیوریٹ ہیں یار. مہمانوں کے ساتھ مہمان, کھاتے پیتے, بس وہ گندی اولاد ہے, سوکھنا سواد, منڈا مروا گیا چوری صاحب کا, مطلب, اور اس میں کوئی رولا نہیں ہے. وہ خود باہر بیٹھا ہوا ہے اسپین میں, مطلب کہ میں اب کیا کوئی ایسی بات کروں گا تو وہ بڑی غیر مناسب ہو جائے گی. خود وہ عیاشی کر رہا ہے. باپ اس عمر میں, آج دیکھیں جن لوگوں نے آج پرویز الہی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے نا, ان کی شکل دیکھ کے محسوس ہو رہا تھا کہ بغیر سہولت کاری کے جیل کاٹنا جو ہے وہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. عدالت میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, 10 روز سے میں جیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند ہوں. جیل کے کمرے میں جو پنکھا ہے کبھی وہ چلتا ہے اور کبھی نہیں چلتا, حالانکہ وہ چلتا ہے لیکن کبھی نہیں چلاتے, یہ کہنا چاہیے تھا ان کا, لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں. گھر والوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ان سے پوچھا گیا کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یار مجھے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. پریس کانفرنس کھیت مٹی گرم ہے, اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے مان تو گئے, لیکن اب شاید پریس کانفرنس کرنے کی آپشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو پرویز الہی صاحب کو اس عمر میں یہاں تک پہنچانے میں ان کے ٹیپو سلطان بیٹے کا بڑا ہاتھ ہے. میرے خیال میں بیٹے جو ہوتے ہیں نا اس عمر میں اپنے والدین کو سنبھالتے ہیں, لیکن مونس الہی صاحب اپنے باپ کو تو نہیں سنبھال رہے, ہاں ان کی آتما ضرور رول رہے ہیں. جی سر. اچھا علی بھائی, یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کا جو داماد ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ اسلام آباد پولیس نے تو گرفتاری سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. اچھا یہ بڑا مزے کا جواب ہے. دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے جو داماد ہے نا, وہ پولیس کے پاس نہیں ہے, اور گرفتار, ہم ویڈیو دیکھی کہ ان کو گرفتار جو ہے وہ پولیس نے کیا ہے. تو اب یہ بتانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہ کن کے پاس ہے. وہ ان کے پاس ہے جن کا وہ مجرم ہے. دیکھیں اب تو یہ کھلم, ہم اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہاں پر ایک ادارے کے دفتر پر حملہ کیا. وہ ادارہ نہیں تھا, وہ آئی ایس آئی تھا, اور فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کرنے والا چیف جسٹس کا داماد تھا علی شاہی, اور وہاں پہ لوگوں کو لے کے گیا. ہم اس نقصان کی بات نہیں کر رہے وہاں پہ جو نقصان ہوا, اور نہ ہی وہ بتایا جا سکتا ہے, لیکن وہاں پہ بہت زیادہ نقصان کیا, اور اس کی ریزن صرف اور صرف یہ علی افضل شاہی صاحب تھے. تو انہوں نے جا کے جو وہاں پر کیا ہے وہ ان کو میرے خیال میں اب بھگتنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا. اسلام آباد پولیس نے علی افضل شاہی کی گرفتاری میں مدد ضرور کی ہے, لیکن شاہی کو پنجاب کے انسداد دہشت گردی فورس نے گرفتار کیا ہے, کیونکہ علی افضل شاہی پر پنجاب میں مقدمہ درج ہے. علی افضل شاہی نے ان کا جرم بڑا سنگین ہے یار, ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. جب جو فیصلہ آباد کے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, حساس ادارہ, وہ جو حساس ادارہ ہے وہ آئی ایس آئی کا دفتر ہے, وہاں پر انہوں نے حملہ کو آیا باقاعدہ, اور اس میں جو نقصان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم بس وہ اس پہ میں تو بس زیادہ اس پہ نہیں کہوں گا کیا نقصان ہے, لیکن یہ
بہت بڑی زیادتی تھی جو علی افضل صاحب نے کی ہے. اب میرا خیال ہے وہ مہینہ آدھا نکال چکے ہیں جس میں وہ انہوں نے اپنے ظاہر ہے سسر کی وجہ سے کچھ ضمانتیں شمانتیں. اب سسر کچھ نہیں کر سکے گا. اس دفعہ پاکستان میں معافی کسی کو نہیں ملنی جس نے بھی 9 مئی میں بلا مطلب کسی بھی طرح سے وہ انوالو ہیں. ایون کہ اس لیول کے انوالو ہیں کہ جو باہر بیٹھ کے دوست بھی لوگ کر رہے ہیں یا باہر بیٹھ کے وہاں کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ آپ جائیں یہ کریں وہ کریں. معافی ان کی بھی نہیں ہے. تو افضل صاحب تو ایک بہت بڑا مجرم ہے, اس کے ساتھ تو معافی ہو سکتی نہیں ہے. جی جناب. اچھا وہ ایک جی بالکل میں یہ جو علی عادی رائے ہیں ہمارے بھائی ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, اور ویسے بھی وہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں انسانیت کے لیے, میں ہمیشہ ان کا میرے وہ فیوریٹ بھی ہیں, میں ان کا بڑا ان سے پیار اور محبت بھی کرتا ہوں. میری ملاقات عادی بھائی سے ابھی تک نہیں ہوئی کبھی بھی زندگی میں, لیکن جتنا وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, جتنا وہ انسانیت کے لیے کرتے ہیں, ان کا یہ والا جو ایک فیس ہے, ایک چہرہ ہے, وہ ایک بہت بہت بڑی ہے بات ہے. مطلب عید ہو, بغیر عید کے ہو, کسی کو میڈیکل, کسی کو داخلہ, کسی کی ایجوکیشن کے اخراجات, میرے جیسے آپ جیسے کئی دوستوں سے لے کر وہ مدد کرتے ہیں بڑی. لیکن یہ ہوا کیا ہے, ان کو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار مجھے نا کچھ ٹیلی فونز آ رہے تھے کہ آپ جناب وہاں پر پیش ہوں. کبھی کسی آئی ایس کا جب لاہور آ کے تھانے میں پیش ہوں, آپ کا نام جیو فرانسک میں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں سوچا کوئی پرینک ہو رہے ہیں, کیونکہ آج کل یہ بھی چل رہا ہے کسی کو مرضی فون کر کہہ دو یا فلاں جگہ سے پہنچو تیرا نام آ گیا. تو پہلے تو میں نے سیریس نہیں لیا, لیکن کل پرسوں بھی جو کال آئی ہے تو پھر میں نے کہا یار میں پتہ کروں چکر کیا ہے. تو جب میں پتہ کرتے کرتے پتہ چلا, میں نے پھر وہ ظاہر ہے بدر صاحب سے بات کی اور کچھ لوگوں سے بات کی, تو انہوں نے کہا جی ہم نے پتہ کروایا تمہارا نام ہے لیکن ہم لوگ اس پہ ورک کر رہے ہیں. اب وہ کرتے کرتے کہہ رہے ہیں جی کل انہیں آئی جی آفس سے کال آ گئی. جب وہ آئی جی آفس سے کال جب آئی تو ان کو لاہور آنا پڑا اور اپنا وہ موبائل لے کے گئے. انہوں نے مطلب سارا اس کا ڈیٹا وغیرہ چیک کیا, آگے پیچھے کر کے گیا تو انہوں نے مطلب کلیئر کر دیا. لیکن تکلیف والی بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے اتنے بڑے حمایتی ہیں, پی ایم ایل این کے لیے ان کی جمہوریت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ہیپن ہو جانا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے. اب ان کا نام ڈالا گیا ہے, وہ جو حاشر صاحب جو ہیں, جو ون آف دی ٹاپ پی ٹی آئی کی طرف سے پکڑے ہوئے ہیں اور ان کا بہت بڑا اس میں انوالومنٹ ہے, ان کے ساتھ ان کا نام آ رہا ہے جو کہ میرے خیال میں مناسب بالکل بھی مناسب نہیں تھا. خیر اپنا نام تو وہ نکلوائے ہیں, ان کا نام تو نکل گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. ہاں یہ وہ کرتے رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے اور یہ فلاں جگہ پہ موجود تھا. شاید یہی وجہ تھی. لیکن اب دیکھیں سہولت کاری کہتے ہیں اس کو, مطلب پولیس میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اب تک عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی پارٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنایا کہ پی ایم ایل این کا ورکر جو کہ مریم نواز فالو کرتی ہے, جس کو مریم اورنگزیب فالو کرتی ہے, جس کو فلاں فلاں فالو کرتے ہیں, ان سب کا انوالو کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے بندوں کو جس کا تعلق نہیں ہے. اور پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے عادی رائے کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا گیا جس کو بعد میں وہ ظاہر ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہی تھا کیونکہ جھوٹ کا پلندہ تھا. بٹ فی الحال رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے نام تو نکلوا لیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو تکلیف صحیح ہے, جو کالیں آئی ہیں ان کے والد ہاسپٹل, بچیاں ان کی مطلب اسلام آباد میں, پولیس ان کے گھر پہ آ رہی ہے, ان کو ڈھونڈ رہی ہے, کر رہی ہے, یہ ایک ہے جس کو حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں اور ان کو کوئی پھنسوانا چاہتا ہے یا کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے. ایک لیڈیز افسر ہے جی, نام ہمارے تک آیا لیکن میرے خیال میں نام مناسب نہیں ہے لیا جائے, اور ان کا نام آ رہا ہے جی کہ انہوں نے یہ ساری شرارت کی ہے, انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. وہ پنجاب پولیس میں لیڈی آفیسر ہے جی, انہوں نے یہ شرارت کی ہے, اور میرے خیال میں عادی رائے جو ہیں وہ عنقریب ان کے خلاف ضرور ان کو قانونی کارروائی کرنی چاہیے اگر عادی بھائی اگر اپنے کچھ ثبوت ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کے لیڈران کی طرف سے, پی ایم ایل این حکومت کی طرف سے عادی بھائی کے ساتھ جو کوپریٹ کیا گیا ہے یہ ہر ورکر کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر کسی جگہ پہ کسی ورکر کے ساتھ کوئی ایسا ایشو آئے تو ایسے ہی بدر صاحب کو, عظما بخاری کو, طاہر صاحب کو, ان کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر اس میں وہ انوالو نہیں ہے, اگر کسی غلط چیز میں ان کا نام نہیں ہے تو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اجازت دیں, مت بھولیے چینل کو سبسکرائب کرنا, بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں, اور لائک اور کمنٹس تو آپ کے جو ہے وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں جو آپ کمنٹس کرتے ہیں, بہت سارے دوسرے لوگ اس کے نیچے آ کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے جو ویڈیو ہے زیادہ سے زیادہ وائرل ہوتی ہے. خیال رکھیں, انشاءاللہ تعالی اگلا ویلوگ جو ہے وہ آپ کو مانچسٹر, بلکہ نہیں مانچسٹر نہیں, اب صبح والا جو ویلوگ ہے وہ آپ کو اسکاٹ لینڈ سے کیا جائے گا اور وہیں سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, خدا حافظ.